فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہما قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اعلیٰ والا واسطے، اور اس کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا جو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ والا واسطے، اور اس کے بعد رحمتوں کا نزول ہو، برکات کا نزول ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، فقہاء کرام پر، خطباء اعظام پر، علماء کرام پر، جن کی بدولت یہ کامل دین ہم تک پہنچا۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور پردے کے اندر بیٹھ کر کے سماعت کرنے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر سمجھدار انسان جو ہے وہ اپنا کام جو ہے اپنے وقت پر کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہیں میں اس کام کے اندر لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اگر ماں کی صورت کے اندر دیکھا جائے تو ماں صبح سویرے اٹھ کر کے اپنے بچوں کو ناشتہ کروا کے تیار کر کے اسکول کے اندر بھیجتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا بچہ لیٹ نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بیوی ہے تو وہ اپنے خاوند کی آفس کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے قبل اس کے ناشتے کا بھی انتظام کرتی ہے، اس کے لباس کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا خاوند آفس سے، دفتر سے لیٹ نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے تو وہ سفر شروع کرنے سے قبل گھر سے جلدی روانہ ہوتا ہے بس اسٹیشن کے لیے کہ کہیں گاڑی نکل نہ جائے، میں دیر نہ ہو جائے، میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی بیرون ملک جاتا ہے تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر اپنے ٹائم سے قبل وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں دیر نہ ہو جائے، مجھے لیٹ نہ ہو جائے۔ یہ دنیاوی معاملات ہے جس کے اندر انسان کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے اس کام کے اندر دیر نہ ہو جائے، میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ لیکن یہ دنیاوی کاموں کے اندر اگر لیٹ ہو بھی جائے تو نقصان کم ہے، لیکن اگر ایسے کام جن کے اندر ہم لیٹ کریں گے ان کا نقصان دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ چند کام جو ہے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے، جس کے اندر ہم نے دیر نہیں کرنی، وہ ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہ ہو ہم پوری زندگی ایسے ہی بسر کر دیں، نہ اللہ کا کوئی احکام پر عمل کریں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم عمل کر سکیں اور موت کا بلاوا ہمیں آ جائے۔ اس سے قبل ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے عملاً ہمیں کر کے دکھایا۔ دیکھیے، اگر اللہ رب العالمین کے حکموں کی بات کی جائے تو قرآن مجید کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نازل کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو فوراً تسلیم کیا ہے۔ صرف اشارہ کرانا مقصود ہے، جب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا کہ آج کے بعد امت محمدیہ پر شراب جو ہے وہ حرام ہو چکی، اب صحابہ کرام کا عمل دیکھیے۔ حکم نازل ہوا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حرمت کا حکم نازل ہوا میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھا۔ ان کے ہاں بہت ساری شراب اس کے گھر کے اندر موجود تھی اور میں لوگوں کو پیالوں کے اندر ڈال کر کے پیش کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آج کے دن جو ہے امت محمدیہ پر شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسی وقت حکم دیا کہ مٹکے سمیت جو ہے شراب کو بہا دیا جائے۔ یہ ہے صحابہ اکرام۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی میں نے مٹکے توڑ دیے، شراب کو بہا دیا، اور مدینہ کی گلیوں کی ایسی حالت تھی جیسے شراب کا سیلاب آ چکا ہو۔ یعنی صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے عمل پر کس طرح پہرا دیا ہے۔ ہم نے بھی دیر نہیں کرنی، جیسے ہی ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کا پتہ چلے ہم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرز کی طرح ہم نے بھی فوراً عمل کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چند صحابہ جو ہیں مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ جب یہ آواز سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پڑتی ہے تو یہ مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر موجود ہیں۔ جیسے انہوں نے آواز سنی فوراً دروازے پر ہی بیٹھ۔ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے میری آواز سنی ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اندر تشریف لے آئے۔ یعنی صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے حکم کو بھی ماننے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی ماننے والے تھے۔ اسی طرح سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے قرض لینا تھا اور میں مسجد کے اندر تشریف لایا تو وہ آدمی بھی مسجد کے اندر ہی تھا۔ میں نے اس سے مطالبہ کیا تو اس کی اور میری آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جب تو حجرے سے اپنے پردے کو ہٹایا اور مجھے فرمانے لگے اے کعب اپنا قرض جو ہے آدھا اس کو معاف کر۔ تو میں نے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی جی میں نے آدھا معاف کر دیا، اور دوسرے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جو رہ گیا ابھی ادا کر۔ یعنی صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح اطاعت کرنے والے تھے، اور جب ہم اطاعت کریں گے اس کے اندر ہم نے دیر نہیں کرنی، یہ نہ ہو ہم اپنی زندگی اسی طرح بسر کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آ جائے، ملک الموت آ جائے، ہماری روح کو قبض کر کے لے جائے، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ انسان کے پاس نہیں بچتا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے یحببکم اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اسے ملے گا کیا؟ جب اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین اسے معاف بھی کریں گے اور اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دیں۔ پہلا کام جس کے اندر ہم نے دیر نہیں کرنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا کام جس کے اندر ہم نے دیر نہیں کرنی وہ ہے والدین کا ادب و احترام۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک دفعہ عطا کی ہے۔ بعض ایسے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی پیدائش سے قبل ہی ان کے والد جو ہیں انتقال کر جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جس سے چاہے یہ نعمتیں اللہ رب العالمین بعض بچوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے، پیدائش سے 6 ماہ قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ نہ ہو یہ نعمتیں ہم سے رخصت ہو جائیں پھر ہم جو ہے اس پر شکوے شکایت کرتے پھریں۔ اور اگر والدین کی خدمت کریں گے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جتنے مرضی نیک بن جائیں اگر والدین کے آپ پر خوش نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کا نام جریج تھا، بہت نیک تھا، اپنا دن جو ہے رات جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر بسر کرتا تھا۔ باہر گاؤں کے باہر جو ہے ایک جھونپڑی لگا کر کے وہاں پر اللہ رب العالمین کی دن رات عبادت کیا کرتا تھا۔ اتنی عبادت کرنے والا ایک دن ماں کو حاجت ہوتی ہے، بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے، باہر سے آواز دیتی ہے یا جریج انا امی کا، اے جریج میں تیری ماں ہوں میری بات سن۔ لیکن جریج جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مشغول ہے اور نماز کے اندر خیال آتا ہے انا امی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے وصلاتی اور ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ دل کے اندر خیال آیا نماز کو نہ چھوڑوں، ماں کی بات جو ہے بعد کے اندر سن لوں گا۔ نماز مکمل ہوئی، پھر اگلی نماز شروع کر لی، ماں کا پھر دوسرا چکر لگتا ہے، ماں نے پھر آ کر کے صدا لگائی یا جریج انا امی کا، اے جریج میں تیری ماں ہوں مجھ سے کلام کر۔ لیکن جریج پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر، پھر دل کے اندر خیال آیا کہ شاید میں بعد کے اندر ماں سے ملاقات کر لوں گا، بعد کے اندر ملاقات ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، ابھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، ماں ہے، دل کے اندر ایک غم پیدا ہوا اور ماں نے بد دعا کر دی، اللہ اس وقت تک میرے بیٹے جریج کو موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ دیکھیں کتنی عبادت کرنے والا شخص، دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، لیکن اپنے ماں باپ کی بات نہ سنی، نافرمانی تو دور کی بات، صرف آواز پر لبیک نہیں کہا تو ماں نے بد دعا کی اور بد دعا پھر لگی بھی۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اسی بستی کے قریب جو ہے ایک عورت جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتی تھی اور اس نے جریج نامی آدمی کو بدکاری کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے نتیجے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اور اس عورت نے اس بچے کا پیدائش کا الزام جریج پر لگا دیا۔ اب ماں کی بد دعا اتنے نیک شخص کو بھی لگی ہے اور بستی والوں نے آ کر کے جریج کی بستی کو تباہ کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ بہت نیک بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کی نیکی اس طرح ہے، لوگ آپ کی تعریفات کرتے ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا جریج ہے، لیکن تم نے یہ کام
کام کیا کر دیا؟ جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس سے سوال کیا انا ابو کا، بتلا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ یعنی ماں باپ کی اگر بات نہ مانی جائے، بے ادبی کرنا دور کی بات، ماں باپ کو مارنا دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، اس سے ہلکا لفظ ہی کوئی نہیں ہے کہ ماں مفسرین نے لکھا ہے اف سے مراد کیا ہے۔ اگر باپ آپ کو کوئی کام کہتا ہے آپ آگے سے یہ سر بھی ہلا دیں اف، یہ سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ ایسی نعمتیں ہیں دنیا سے ایک دفعہ رخصت ہو جائیں، محبت کے دعوے کرنے والے بہت آپ کو ملیں گے، لیکن جو محبت آپ کو آپ کے ماں باپ دے سکتے ہیں وہ دنیا جہان کا کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ والد واحد شخصیت ہے جو آپ کو آپ سے بڑھ کر ترقی کرنا دیکھنا چاہتی ہے۔ اس سے علاوہ آپ دنیا کے اندر چلے جائیں، بھائی کے رشتے کو پھرول لیں، آپ کو اتنی محبت اتنی چاہت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اگر ایک وقت آئے گا بھائی بھی آپ کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دے گا، ایک وقت آئے گا آپ کی بہن بھی آپ سے محبت کے تعلقات ختم کر دے گی، لیکن ماں باپ ایسا رشتہ ہے آپ ساری زندگی ماں باپ کا دل دکھاتے رہیں، لیکن آخری وقت کے اوپر بھی آ کر کے اگر اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، ماں باپ اتنی محتاج ہو چکے ہیں آپ کی ایک دفعہ محبت کرنے پر آپ کی پوری زندگی کے سلوک بد سلوکی کو ویسے بھول جائیں گے۔ والدین کی نعمت کی قدر کرنی ہے، یہ نہ ہو یہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمیں دیر ہو جائے، یہ دنیا سے چلے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے تعجب کیا، اللہ کے نبی جی پہلے بھی آپ معمول کے مطابق ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایسے الفاظ آمین آمین کہہ کر کے نہیں دہرائے، آج ہم نے آپ کو سنا آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے کہا تھا، 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی جن میں سے ایک ہمارے موضوع کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے مجھے کہا تھا اللہ کے نبی جی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کا خاک نا خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس پر آمین کہا۔ بد دعا کرنے والا سارے فرشتوں کا سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور اس پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ بتلائیے اور دنیا کے اندر ہم والدین کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، پھر یہ مت سوچئے کہ دنیا کی آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی، اگر ملیں گی تو وہ عارضی تو ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر والدین کی خدمت کرنی ہے۔ ان کی زندگی کے اندر یہ نہ ہو یہ نعمتیں ہم سے رخصت ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ آج ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھئے جن سے یہ نعمتیں رخصت ہو چکی ہیں، ان سے جا کر کے سوال کیجئے، آپ بزرگوں سے سوال کیجئے، آپ کو وہ بھی بتلاتے ہوئے آپ دیدہ ہو جائیں گے کہ ماں باپ خود دادا بن چکے ہیں لیکن ماں باپ کی محبت آج بھی ان کے دلوں کے اندر ویسے موجود ہے۔ یہ ماں باپ کی محبت جو ہے انسان کے دل کے اندر فطرتی چیز ہے اور اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے والدین کے لیے محبت کرنے والوں میں پسند کر لیتے ہیں، اور والدین کی دعا ہو انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کتنے واقعات سیرت کے اندر موجود ہیں، غار والا واقعہ آپ احباب نے سنا ہوا ہے، اور اسی طرح ہمارے یہ بھی 200 سال قبل کی بات ہے، ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ ایک دن بازار کے اندر جا رہی ہے، رمضان کا شروع ہونے کے اندر ایک دن باقی ہے، مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے کے اندر نماز تراویح پڑھانے والا جو قاری صاحب آئے ہیں ان کا نام ابراہیم ہے۔ ماں کے دل کے اندر ایک شکن پیدا ہوا کہ میرے بیٹے کا نام بھی ابراہیم ہے، کاش میرا بیٹا ابراہیم بھی نماز تراویح پڑھاتا۔ دل کے اندر خواہش ظاہر ہوئی، گھر آتی ہیں، بیٹا ابراہیم موجود ہے، بیٹے سے اپنی خواہش جو ہے وہ ظاہر کی، اے بیٹا آج مسجد کے اندر اعلان ہوا ہے جو قاری صاحب تراویح پڑھائیں گے ان کا نام بھی ابراہیم ہے، کاش میرا بیٹا ابراہیم بھی تراویح پڑھاتا۔ بیٹا بھی پھر فرما بردار تھا، کہنے لگا ماں تو دعا کر میں محنت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کر دیں۔ بیٹے نے محنت شروع کی، ماں نے دعا شروع کی، پہلا دن ہے، پہلا پارہ حفظ کیا، رات کو مصلی رسول پر سنا کر کے، اسی طرح دوسرا دن دوسرا پارہ، یہاں پر 30 روزے مکمل ہوتے ہیں، پورا قرآن مجید حفظ کر کے مصلی رسول پر سنا دیا۔ ماں کی دعا ہے، اس لیے ان نعمتوں
نعمتوں کی قدر کریں ان کی زندگی کے اندر. یہ جب ہم سے رخصت ہو جائیں گی پھر ہمیں قدر ہوگی، لیکن اس وقت پچھتاوے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہر لمحہ جب بھی ہمارے والدین کو ہماری ضرورت پڑے ہم فوراً لبیک کہنے والوں میں سے ہوں. اور تیسرا عمل جس کے اندر ہم نے کبھی دیر نہیں کرنی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے مومنوں پر نماز جو ہے اس کے مقررہ وقت پر فرض کر دی. اب نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. دو طرح کے فرشتے ہیں، ایک کی ڈیوٹی جو ہے عصر سے لے کر کے فجر تک ہے اور دوسرے کی فجر سے لے کر کے عصر تک. یہ دونوں جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں. جب عصر کے وقت آتے ہیں نمازی جو ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں. جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ شخص نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں اے میرے فرشتوں بتلاؤ میرا بندہ کیا کر رہا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی اے اللہ جب ہم گئے تھے تو عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم انہیں چھوڑ کر کے آئے ہیں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. تو ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. یہ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے اور اس انتظار کے اندر بیٹھا رہتا ہے کہ پڑھ لوں گا، جب سورج غروب ہونے سے چند منٹ قبل جو ہے وہ دیکھتا ہے اب سورج غروب ہونے والا ہے، فوراً نماز نیکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. منافق جو ہے وہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے. اس لیے ہم نے منافق نہیں بننا، ہم نے مسلمان بننا ہے اور مسلمانوں میں بھی مومن بننا ہے. وقت پر نماز کو ادا کیا جائے. اور چوتھا کام نماز جمعہ کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الجمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو جب تمہیں نماز کے لیے جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع اپنی تجارت کو ختم کر دو، اپنی تجارت کو وہیں پر چھوڑ دو. اس سے مراد کیا ہے کہ جب اذان ہو اس وقت ہم نے اپنی تجارت کو بند کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ جب اذان ہو امام خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے اس سے پہلے آپ مسجد کے اندر موجود ہو. اس کی فضائل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن جب شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں رجسٹر لے کر کے مسجد کے باہر والے گیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. پہلے آنے والے کے اندر اللہ رب العالمین اس کے حصے کے اندر فرشتوں کو کہتے ہیں جو پہلے لمحے کے اندر آئے، پہلی گھڑی کے اندر آئے، اس کے حصے کے اندر ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اجر لکھ. دوسرے نمبر پر دوسری گھڑی کے اندر جو آئے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گائے کے برابر قربانی کا اجر لکھ دیا جاتا. اور تیسرے نمبر پر جو آئے ایک مینڈے کی ذبح ہونے کی قربانی کے برابر. چوتھے نمبر پر مرغی اللہ رب العالمین کے رستے کے اندر خرچ کرنے کے برابر اللہ رب العالمین اجر عطا کرتے ہیں. پانچویں نمبر پر جو آتا ہے پانچویں گھڑی پر جو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک انڈے کے برابر جو ہے اس کو صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا کرتے ہیں. جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جو ہیں اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ اجر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری روایت کو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھا لباس پہن کر کے، اچھی خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف پیدل چل کر کے آئے اور خطیب کا خطبہ سکون کے ساتھ سنے، بات نہ کرے اور خطیب کے پاس ہو کر کے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کے برابر اجر عطا کرتے ہیں. یہ تب ہے جب ہم وقت پر خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد کے اندر آئیں. جمعہ ہم سب نے پڑھنا ہوتا ہے. کچھ 10 منٹ پہلے ساتھی آ جاتے ہیں، کچھ بعد میں آ جاتے ہیں. جو ساتھی لیٹ آتے ہیں وہ ان تمام اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تمام ساتھی جمعہ پڑھنا ہے اور پھر وقت پر آئیے، ان اجروں کو اپنے نامہ اعمال کے اندر درج کروائیے. اور اس سے اگلا عمل جب ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ رب العالمین پر انہی لوگوں کی توبہ ہے جس کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو گناہ کرتے ہیں اس کے بعد اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین
ایسے آدمی کو معاف کر دیتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار. جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم توبہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. جس طرح فرعون کو دیکھ لیجئے, جب اس نے دیکھا اب میں دریا کے اندر سمندر کے اندر غرق ہونے لگا ہوں, اس وقت کہا انا من المسلمین, میں مسلمان ہوں, میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر کے آتا ہوں, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آتا ہوں. تین طرح سے اپنے ایمان لانے کی گواہی دی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وقد عصیت, تو نافرمان تھا, وانا من المفسدین, اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی ہے, اس کے اندر دیر نہیں کرنی. یہ نہ ہو ہم نے گناہ کیا ہوا ہو, انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی, ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں, ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ اگر میری امت کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ نیک ہو جاتے, سارے نمازیں پڑھتے, کوئی گناہ نہ کرتا, اللہ رب العالمین اس امت کو ختم کر دیتے, اور اس امت کی جگہ وہ لوگ لے کر کے آتے, اس امت کو اللہ رب العالمین لے کر کے آتا جو گناہ کرتے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے. اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مثال دیا کرتے تھے اے میرے صحابہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ جنگل کے اندر ہے, اس کے پاس اس کی سواری موجود ہے, کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود ہیں, سفر کر رہا ہے, راستے کے اندر اسے تھکاوٹ ہوتی ہے, جنگل کے اندر ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے وہ سو جاتا ہے, جب اٹھتا ہے تو اس کی سواری بھی غائب ہے, اس کا ساز و سامان بھی غائب ہے, اس کے کھانے والی چیزیں سب غائب ہے, تو وہ کتنا پریشان ہوگا. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جی وہ تو بہت پریشان ہوگا, آپ کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں, کھانے کے لیے جو چیزیں موجود تھی وہ بھی غائب ہو چکی ہیں, وہ بھی چرائی جا چکی ہیں, اللہ کے نبی جی وہ تو بہت پریشان ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اور اس کو اسی وقت کے اندر اتنی پریشانی کی حالت کے اندر اس کو اللہ رب العالمین اس کی تمام چیزیں لٹا دے, وہ خوشی سے یہ کہہ اٹھے گا میں تیرا رب تو میرا اللہ, یعنی خوشی کے باعث وہ یہ الفاظ دہرا دے گا, اسے اتنی خوشی ہوگی. اے میرے صحابہ جب میری امت کا جب گنہگار جو ہے گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اگر انسان سے گناہ ہو جائے جتنا بڑا مرضی گناہ ہو جائے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. کتنے واقعات ہمارے سیرت کے اندر احادیث کے اندر موجود ہیں. ایک آدمی ہے اس نے 99 قتل کیے, مشہور واقعہ ہے. تو ایک راہب کے پاس جاتا ہے, بڑا نیک ہے, نمازیں پڑھنے والا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, جا کر کے کہتا ہے کہ کیا میں نے 99 قتل کیے ہیں اس سے کم, اب میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. راہب تھا, نیک تھا, نمازی تھا, عبادت کرنے والا تھا, لیکن عالم نہیں تھا. اس نے کہا آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی, آپ نے 99 قتل کیے ہیں, یہاں پر تو ایک قتل مان نہیں, اللہ رب العالمین ایک قتل کرنے والے کو مان نہیں ہے, آپ نے 99 قتل کر دیے. تو اس شخص کو غصہ آیا, اس نے اس نیک آدمی کو بھی قتل کر دیا. اب اس نے 100 والی گنتی جو ہے وہ پوری کر. اب اسے کسی نے بتلایا کہ فلاں بستی کے اندر ایک آدمی موجود ہے, وہ عالم دین ہے, آپ اس کے پاس جائیے اور اس سے جا کر کے اپنا مسئلہ بیان کرے, شاید وہ آپ کے لیے کوئی رستہ نکال دے. دل کے اندر توبہ کی خواہش اس کے دل کے اندر موجود ہے. جاتا ہے اس عالم کے پاس اور جا کر کے کہتا ہے کہ اس طرح میں نے گناہ کر لیا, 100 قتل کر لیے ہیں, کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا بھی کہ نہیں. تو اس نے کہا اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے, ان رحمتی غلبت غضبی, اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ رب العالمین سے رحمت سے نا امید نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے, آپ توبہ کیجئے, اللہ رب العالمین آپ کی یہ گناہ کو معاف کر دیں گے. لیکن ایک شرط ہے, آپ نے توبہ کرنی ہے اور اس بستی کی طرف چلے جانا ہے, وہ نیک لوگوں کی بستی ہے, صحبت کا اثر ہے, آپ نے اس نیک لوگوں کی بستی کے اندر چلا جانا ہے. گھر کے اندر جاتا ہے, اپنا سامان لیتا ہے اور اس بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی توبہ سچی نہیں کی, دل کے اندر سچی توبہ کی نیت ہے اور سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. راستے کے اندر موت آ جاتی ہے. اب جنتی فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جہنمی آ کر کے کہتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی جو ہے قتل کیے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا ہے, آخری وقت کے اندر دل کے اندر خوف پیدا ہوا, توبہ کرنے کے لیے نیت کے ساتھ جا رہا ہے, اب اس کو ہم لے کر کے جائیں گے. جنتی کہنے لگے اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ رب العالمین نے اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اسی نیت سے جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا یہ گناہ معاف کر دے.
اس لیے ہم نے اسے لے کر کے جانا ہے۔ دونوں فرشتوں کے اندر جنتی کہنے لگے ہم نے لے کر کے جانا ہے، جہنمی کہنے لگے ہم لے کر کے جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، جس طرف نیک لوگوں کی بستی سی، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا تو سگڑ جا، کم ہو جا، اور جہاں سے وہ سفر کر کے جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا آپ جو ہے وہ بڑھ جا، اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب ماپ لیا جائے، پمائش کی جائے، اگر نیک بستی والوں کی طرف جگہ کم رہ گی، مسافت کم رہ گی تو یہ جنتی ہے، اور پیچھے والوں کے ساتھ کم رہ گی تو یہ جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا 99 قتل کرنے والے کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کر سکتا ہے تو ہماری بھی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے در پر آئیے، دیر نہ کریں، اللہ رب العالمین یہ نہ ہو ملک الموت آ جائے، فرشتہ ہماری جان قبض کرنے کے لیے آ جائے، پھر ہمارے پاس موت، اس وقت توبہ کا راستہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے۔ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جب بھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مال دیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرو، مِن قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آپ پر موت آ جائے، پھر آپ کہتے پھرے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ہمیں بھی مہلت دیتا، ہم بھی اللہ رب العالمین تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے، فاصدق واکم من الصالحین، ہم بھی صدقہ کرتے اور نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے۔ تو اس لیے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، موت سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اسے بھی خرچ کریں جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔